تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نتیجہ بیان کر دیا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں آپ دوستوں کے سامنے انہی 3 لوگوں کے 3 قسم کے لوگوں کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے مضبوط عہد کو، مضبوط وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ پہلا آدمی میثاق کو، وعدے کو، عہد کو جو اللہ سے کیا گیا ہے، اور اللہ سے ہمارا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالن نہار ہے، کہ جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، مضبوط میثاق کو، مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، فرمایا یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ ہماری قوم اور ہم سب بھی، خود بھی غالباً کل 74واں پاکستان کا یوم آزادی منائیں گے، اور ہم سب کو خوشی ہے کہ یوم آزادی یقینی طور پہ ہمارے لیے خوشی کا سماں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک آزاد، ایک خود مختار ریاست اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو جہاں خوشی ہے وہاں اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، یوم تشکر کے طور پہ بھی اس دن کو منانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے حضور سر بسجود ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خوشی کا طریقہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ خوشی کے دن اللہ رب العالمین کی تسبیح کو، تکبیر کو، تحمید کو بیان کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ رب العالمین سے ایسی ایسی دعائیں کرو، مناجات کرو کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اور اس کی دلیل اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہوا، اللہ کی مدد آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اب داخل ہو رہے ہیں اسلام کے اندر فوج در فوج، ایک بڑی تعداد کے اندر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرنا ہے۔ یہ نعمت ہے، یقینی طور پہ آزادی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور جس بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا، کتنا خوبصورت نعرہ ہے جو آج بھی ہمارے بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، جوان ہو یا بچے ہوں، ان کی زبان پہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیاد تھی، یہ اساس تھی، اسی بنیاد اور اسی اساس کی وجہ سے لاکھوں جانیں قربان کی گئی ہیں، لوگوں کے کارخانے، لوگوں کی فیکٹریاں، لوگوں کا کاروبار، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اس نظریے سے کہ لا الہ الا اللہ،
ہمیں پاکستان کا مطلب تو معلوم ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ، اور ایک خوبصورت نعرہ ہے جو جاری رہنا چاہیے ہماری زبانوں پہ، لیکن آئیے اس سے آگے کے نعرے کے بارے میں اور اس سے آگے کے تھوڑی سی مزید وضاحت آپ کے سامنے کروں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اس کو ہم فراموش کر چکے ہیں، وہ نکل چکا ہے ہمارے اعمال سے بھی، ہمارے معاشرے سے بھی، ہمارے ملک سے بھی۔ لا الہ الا اللہ سرزمین میں نظر نہیں آ رہا، لا الہ الا اللہ مجھے اپنے گھروں میں نظر نہیں آ رہا، لا الہ الا اللہ کی توزیع تشریح مجھے اپنے ملک کے اندر نظر نہیں آ رہی، تو میرا یہ گمان بنتا ہے اور میری یہ سوچ اور فکر بنتی ہے کہ میں اس لا الہ الا اللہ کے مطلب کو بھی اپنے ملک میں واضح کروں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کون ہے؟ الہ ہمارا اللہ ہے۔ معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو بے بس نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے جو مجبور نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمارا الہ وہ ہے جو بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے اور کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا الہ وہ ہو جو بے بس بھی ہو، جو مجبور بھی ہو، جو کسی کے کنٹرول میں بھی ہو، تو وہ کیا ہے انسان؟ وہ یقینی طور پہ شرک کے دہانے پر ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بے بس آدمی، یہ بے بس بزرگ، یہ بے بس پیر، یہ بے بس مرشد میرا الہ ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ الہ وہ ہے کہ جو بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آئیے لا الہ الا اللہ کا مطلب سیکھیے، اور میثاق یہی تھا ہمارا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ جو میثاق توڑا ہے، یہ جو عہد توڑا ہے ہم نے، عہد شکنی کی ہے اللہ سے، وہ یہی تو ہے کہ توحید کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ مجھے نظر نہیں آتا، الہ کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے الہ کسے کہتے ہیں۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے، رخصت ہوتا ہے، اور آگے فرمائے وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا علم ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتا ہے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتا ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ جو لا الہ الا اللہ صبح اور شام بیٹھ کر گروہ بنا کر گروپ بنا کے ورد کرتا رہتا ہے، نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو صبح سے لے کے رات تک لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نہیں، بلکہ وہ یعلم، جو لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کے مطلب کو جانتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو بھی جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان تو ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا اور کروانا کتنا مشکل ہے، پوچھئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن پھر جو اس کے اندر لطف ہے، پھر جو اس کے اندر اللہ سے ملاقات کا ایک ہمارے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی پھر لفظوں میں بیان تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو آہد 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 تپتی ہوئی ریت پہ بلال کہا کرتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، وہ جو لطف آتا ہوگا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس لیے اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ عہد کیجئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھیں گے، ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانیں گے، اور پھر جب ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ کا مطلب رچ اور بست اور پیوست ہو جائے گا تو پھر میدانوں میں نکلنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ سینے میں لا الہ الا اللہ ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن بیٹھا ہوا گھر میں ہوں، توحید لے کر میدانوں میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جبکہ مشرک اور شرک دندناتا ہے، وہ دندناتا ہے شرکیہ نعروں کے ساتھ، وہ دندناتا ہے شرک کے ساتھ، اللہ کی توحید سے بغاوت کرتا ہے، لیکن میں مواحدوں کے
نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو سمجھانے تک کو تیار نہیں ہوں۔ تو میرے بھائی لا الہ الا اللہ، آئیے آگے بڑھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر مجھے معراج کے بعد کفار نے گھیر لیا، کفار کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے گھیر لیا، میرا گھیرا تنگ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر معراج کے بارے میں مجھ سے ایسے ایسے سوال کیے، مسجد اقصی کے نقش و نگار کے بارے میں مجھ سے ایسے ایسے سوال کیے، فرمایا کہ مجھے کبھی اتنی کوفت نہیں ہوئی جتنی کوفت مجھے ان کے سوالوں سے ہوئی تھی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بے بس ہو گیا، میں مجبور ہو گیا کہ میں ان کو جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس کے نقش و نگاری اور ڈیزائن دیکھنے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ مسجد میں آپ آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مسجد سے نماز پڑھ کے آپ چلے جائیں اور آپ سے سوال کیا جائے جس مسجد سے آپ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، کتنی جالیاں لگی ہوئی ہیں، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، کتنے پلر ہیں، آپ اس کا جواب تو نہیں دے سکتے، میں نہیں دے سکتا، ہم میں سے کوئی اس کا جواب فوری طور پہ نہیں دے سکتا۔ تو کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں بڑا بے بس ہو گیا، میں مجبور ہو گیا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا۔ تو بتائیے اس کائنات میں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر بے بس ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، تو اس کائنات میں پھر کون سا ولی ہے، کون سا پیر ہے، کون سا مرشد ہے جو بے بس اور مجبور نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں، بے بس اور مجبور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ الہ کا معنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سامنے سیدنا عقیل کا گھر موجود تھا، اللہ رب العالمین بھی پھر مدد فرماتا ہے اپنے ان بندوں کی جو اللہ کے دین کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے کام کریں، اللہ آپ کے کام کرے گا۔ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کرا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر جب ہم آپ کو مدینہ مکے سے جب ہم آپ کو مسجد اقصی لے جا سکتے ہیں تو مسجد اقصی کو یہاں پہ کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم مسجد اقصی کو آپ کے سامنے کیوں نہیں کر سکتے؟ عقیل کے گھر کے سامنے مسجد اقصی کو رکھا گیا، وہ کفار میرے نبی سے سوال کرتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے جواب دیتے رہے۔ اللہ نے مدد کری نا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی بات کرتے ہیں اور مفاد ذاتی نہ ہو، مفاد ذاتی نہ ہو، مفاد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے، تو پھر دیکھیں کیسے کیسے کرشمے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسی کیسی کرامات ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ایسے ایسے رزق کے دہانے کھولتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کو مشکلات سے نکالنے کے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی یہ آسان ہو سکتا تھا۔ تو الہ کون ہے میرے بھائی؟ الہ وہ ہے جو بے بس نہیں ہے، جو مجبور نہیں ہے۔ الہ وہ ہے کہ جس وقت بھی مانگا جائے خلوص دل کے ساتھ مانگا جائے وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ جو بے بس ہو جائے، جس کو نیند اور اونگ آ جائے، جو سو جائے، جس کو پتہ نہ ہو کہ پچھلی دیوار میں کیا ہو رہا ہے، پچھلے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، میرے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے، جس کو معلوم نہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہے۔ اور مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت پیدا کرنے والے کی ہوتی ہے، پیدا کی گئی کی نہیں ہوتی ہے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لاکھوں جانیں قربان کی گئیں، بچوں کو یتیم کرایا گیا، عورتوں کو بیوہ کیا گیا۔ کس لیے کیا گیا؟ آج ہم ایک آزاد ریاست میں اگر رہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے نظریہ کیا تھا۔
نظریے سے اگر پیچھے ہٹ گئے تو فائدہ کیا قربانیوں کا؟ نظریے سے اگر پیچھے ہٹ گئے تو بے مثال اور لاوال قربانیوں کا کیا فائدہ ہوا؟ بزرگ موجود ہوں گے آج بھی معاشرے میں جنہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، جوش کیا تھا، جذبہ کیا تھا، ولولہ کیا تھا، ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ، اور آج اسی کو فراموش کر بیٹھے، اسی کو ہم کھو بیٹھے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو نہ توڑو اللہ کے بندو، اللہ سے کیے گئے وعدے کو نہ توڑو، اللہ سے کیے گئے میثاق پہ قائم رہو۔ الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہی تو ہمارا پالن نہار ہے، کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا اللہ تو ہے۔ اور پھر میں بغاوت کر جاؤں اللہ سے، میں باغی بن جاؤں اور زمین پہ میں سوچوں کہ عدل و انصاف کیوں نہیں ہے، میں زمین پہ سوچوں کہ خوشی کا سما کیوں نہیں ہے، میں زمین پہ سوچوں کہ فساد کیوں ہے، تو سب سے پہلے اس کی جڑ کو پکڑنا پڑے گا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ یقینی طور پہ توحید کا پسے پش ڈالنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آگے چلیے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ دوسرے قسم کے لوگ جو خسارے میں ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جس کو اللہ نے مزید مضبوط کرنے کا حکم دیا، بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ تم آپس میں جڑ کے رہو، آپس میں تم مضبوط رہو، آپس میں تم اتحاد کرو، اور جس کو ہم صلہ رحمی بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے توڑ دی، جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو بھی توڑ دیا۔ اللہ نے عہد پہ مضبوط رہنے کا حکم دیا تھا، عہد توڑ دیا، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، ہم توڑنے والوں میں سے بن گئے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ نفرتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنے اداروں میں موجود ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، رشتہ داروں سے نہیں بنتی، دوستوں سے نہیں بنتی، ہمسایوں سے نہیں بنتی، بہن بھائیوں سے تعلقات خراب ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، خسارہ پانے والوں میں سے ہو، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ شیطان کے نا دو خطرناک وار ہوتے ہیں انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر۔ یا تو وہ مسلمان کو مشرک بنانا چاہتا ہے کہ مواحد ہے، کسی طرح اس کو شرک کی طرف دھکیل دوں، اور اگر واسطہ ہم جیسے وہابیوں سے پڑ جائے اور شرک کی طرف نہ دھکیل سکے تو دوسرا وار ہوتا ہے اس کا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو لڑاکا بنا دے، غصے والا بنا دے، بات بات پہ جھگڑنے والا بنا دے۔ یہ اس کا دوسرا وار ہے جو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، یہ خطرناک وار ہے۔ مشرک تو وہ نہیں بنا سکتا الحمدللہ، ہمیں شرک کی طرف نہیں دھکیل سکتا الحمدللہ، لیکن وہ لڑاکا بنا رہا ہے، وہ آپس میں بغض پیدا کر رہا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا کر رہا ہے، اور ہم بے خبر ہیں اس کے اس وار سے۔ میرے بھائی، ایک نفرتوں کا چور دروازہ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نفرتیں جو پیدا ہوتی ہیں نا ہمارے سینے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آپس کے تعلقات میں، نفرتوں کا چور دروازہ بغض، حسد، کینہ یہ نہیں ہے۔ نفرتوں کا چور دروازہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ نفرتوں کا چور دروازہ غلط فہمی ہے، غلط فہمی، بدگمانی۔ سن لیا کسی کے بارے میں ایک بات، رائے قائم کر لی ایسا ہی ہوگا، اپنے بھائی سے دوسرے بھائی کے متعلق سن لی کوئی بات، اس سے پوچھے بغیر رائے قائم کر لی ایسا ہی ہوگا۔ غلط فہمی کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، اور غلط فہمی کی وجہ سے ادارے تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کر لیں، تھوڑا سا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے تھوڑا تاخیر سے آئے تھے، حدیث سنی ہوگی، اور ڈائریکٹ آ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھائی تھی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے۔ میں آپ کو اپنے تاخیر سے آنے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کی جرت تھی اللہ کے نبی سے پوچھے دیر سے کیوں ہے؟ کسی کی ہمت تھی؟ ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ سوال نہیں کرنا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، شیطان اپنا وار نہ کر دے کہیں۔ اور وہ حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ صفیہ کے ساتھ ام المومنین ہیں، کھڑے ہیں اعتکاف کے دنوں میں، انصاری صحابی دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی، ان کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ صفیہ یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہم یہ جسارت کر سکتے تھے، یہ سوچ سکتے تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے اندر گردش کر رہا ہے، جیسے خون دوڑ رہا ہے یہ بھی دوڑتا ہے، اور وسوسے و غلط فہمیاں پیدا کر کے انسان کی عقل کو تباہ کرتا ہے۔ تو پہلے تحقیق کر لو، بات سن لی تحقیق کر لو۔ وہ حدیث اللہ اکبر کہ جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہوئی نا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، انہوں نے سیدنا عثمان کو رشتہ کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح، عثمان خاموش رہے تھے۔ عثمان کی خاموشی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق بھی خاموش رہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان کی خاموشی اتنی بری نہیں لگی جتنی بری مجھے ابوبکر کی لگی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی؟ غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ چند دنوں کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام سیدہ حفصہ کے لیے آیا تھا۔ ابو بکر نے فرمایا مجھے معلوم تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں خاموش رہا۔ میری خاموشی کو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی آپ کو عزت نہیں دی، آپ کا ادب و احترام نہیں، کہ ایسا نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی، غلط فہمی دور ہو گئی، ورنہ بتائیے کتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی۔ غلط فہمی نفرتوں کا چور دروازہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے امام ہیں، اہل علم ہیں، ان کے گھر میں ایک خاتون آئی، جیسے آس پڑوس کی خاتون آ جاتی ہیں، باتوں باتوں میں امام صاحب کو مصلح دیکھا، وہ گیلا تھا۔ امام صاحب کا مصلح کیا تھا؟ گیلا تھا۔ امام صاحب کے مصلح کو گیلا دیکھ کے خاتون نے کیا کہا؟ اتنے بڑے امام ہیں، آج ہمارے میں کہتے ہیں اتنے بڑے خطیب ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، دیکھو جی اتنے بڑے امام ہیں، اہل علم ہیں، اور مصلح ان کا گیلا ہے، بچوں کا خیال نہیں کرتے، بچے نے پیشاب کر دیا مصلح پہ۔ یہ کیا تھی؟ یہ غلط فہمی تھی بھائی، یہ غلط فہمی تھی۔ امام صاحب کے اہل و عیال نے بتایا کہ یہ بچے کے پیشاب کی وجہ سے گیلا نہیں ہے، بلکہ امام صاحب شب زندہ دار ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، اور اسی راتوں میں جاگنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں سے امام صاحب کا مصلح گیلا ہوا ہے۔ غلط فہمی ایسی چیز ہے جو اللہ کے ڈر سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو بچے کا پیشاب بنا دیتی ہے۔ برباد ہو رہی ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، معاشرے برباد ہو رہے ہیں، فیکٹریاں ادارے برباد ہو رہے ہیں، غلط فہمی کی بنیاد پہ نفرتیں پروان چل رہی ہیں۔ ہم تحقیق کے لیے تیار نہیں ہیں، رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ نے تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، تعلقات کو توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ پنجاب کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، نام نہیں لیتا، بڑی اصلاح ہوتی ہے لوگوں کی، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد ایک ساتھی تشریف لاتا ہے اور آ کر کہتا ہے امام صاحب آپ کی گفتگو واقعی بہت زبردست ہے، بڑی اصلاح ہو رہی ہے معاشرے کی، لوگ سنتے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے، پسند کرتے ہیں۔ آپ کی ایک غلطی ہے، ایک غلطی، اس کو دور کر لیں۔ کیا غلطی ہے جی؟ عرض کریں۔ غلطی ہے کہ آپ شراب نوشی چھوڑ دیں، آپ شراب نوشی کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر نے کہا حضرت میں شراب کی حرمت بیان کروں، میں آیات کو کھول کھول کے، احادیث کھول کھول کے بیان کروں کہ یہ ام الخبائث ہے اور میں ہی شراب نوشی ہے؟ کہا جی دیکھیں رپورٹ کنفرم ہے، پکی رپورٹ ہے، آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ کس نے بتایا بھائی؟ آپ کے گھر میں جو خادمہ ہے نا، ملازمہ جو کام کرتی ہے، اس نے بتایا۔ آپ کے گھر میں بیڈ ہے، مسیری، پلنگ، اس کے نیچے جو صفائی کر رہی، اس سے نیچے سے بوتلیں ملی ہیں اس کا۔ بوتل کیسی تھی؟ لمبی بوتل ہے، گرین کلر کی ہے، گولڈن ٹیک لگا ہوا ہے، شراب کی بوتل ہے۔
اللہ اکبر. امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے وہ لمبی بوتل, وہ گرین بوتل, وہ گولڈن ٹیک لگی ہوئی بوتل, جا مارٹ پہ سپر مارٹ کھلے ہوئے ہیں جا کے دیکھ اس میں کیا بکتا ہے, اس میں زیتون کا تیل ہوتا ہے بھائی, وہ زیتون استعمال کرتا ہوں اس کی بوتل ہے. وہ شراب کی, یہ غلط فہمی ہے بھائی, یہ غلط فہمیوں کی بنا پہ یہ دیکھیے امام صاحب کے بارے میں بھی کیا رائے قائم ہو, تو پوچھ لیا اللہ کے بندے نے, اللہ اس کا بھلا کرے. یہاں پہ پوچھئے بغیر ہی رائے قائم ہوتی ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, وہ بغض بنتا ہے, دشمنی پہنچتی ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر الامان والحفیظ کہ اللہ ہی محفوظ فرمائے. اور یہ صرف یہاں نہیں, گھروں میں بھی یہ حالات ہیں میرے بھائی, اور بھی میرے سامنے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, نہ توڑو, رشتوں کو نہ توڑو, تعلقات کو نہ توڑو, مضبوط کرو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, آخری بات, پہلی بات الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ, اللہ سے کیے گئے میثاق کو, عہد کو, وعدے کو, توحید کو توڑ کے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے, خسارے میں رہو گے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, اور جس کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو توڑو گے, خسارے میں رہو گے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین پہ فساد پھیلانے والے, لڑائی ہو جائے کسی طرح, جھگڑے ہو جائیں کسی طرح, یہ خوش و خرم زندگی کیسے گزار رہے, کسی طرح غلط فہمیاں پیدا کر کے باتوں باتوں میں ان کے تعلقات خراب کر کے فساد پھیلا دیں ان کے گھر میں, لڑائیاں کروا دیں ان کے گھر میں. یہ ادارہ چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, لڑائیاں کروا دیں. فلاں مدرسہ چل رہا ہے, بڑے اچھے انداز سے چل رہا ہے, بیچ میں لڑائیاں کرا دیں. فرمایا اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور فساد صرف یہی نہیں کہ لڑائیاں جھگڑے, فساد زمین میں تب بھی پیدا ہوگا کہ جب آپ توحید کو نہیں اپنائیں گے, فساد تب بھی پیدا ہوگا جب آپ سنت کے مقابلے میں بدعت کو لے آئیں گے, فساد تب بھی پیدا ہوگا جب آپ صحابہ کرام کی عزت ادب اور احترام نہیں کریں گے, فساد تب بھی پیدا ہوگا کہ جب آپ ناپ تول میں کمی کریں گے. یہ فساد کی شکلیں, اور کتنی شکلیں, میں بھی پڑھ رہا تھا, لاتعداد شکلیں, 55 مقامات پر تقریباً قرآن مجید میں یہ فساد فی الارض کا ذکر آیا ہے, اور کیسے کیسے فساد پھیلتا ہے یہ بھی ایک طویل موضوع ہے. لیکن آئیے ہم مثبت بات کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو فساد سے محفوظ فرمائے, نہ ہمیں فساد کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں فسادی نہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں محبت بکھیرنے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں تعلقات بحال کرنے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صلہ رحمی پیدا فرما دے, اللہ ہمیں فسادی نہ بنائے. لا تفسدوا فی الارض, اللہ رب العالمین کی زمین پہ بعد اصلاحی ہے, لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحی ہے, اصلاح کے بعد, اپنی رہنمائی کے بعد, لا تفسدوا فی الارض, زمین پہ فساد نہ کرنا. وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اللہ رب العالمین کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہنا. یہ خوف اور امید کے ساتھ, اللہ کا ڈر بھی ہے, اللہ سے امید بھی ہے, اللہ کا خوف بھی ہے, اور اللہ رب العالمین سے امیدیں بھی وابستہ ہیں. فرمایا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا, خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہو, اللہ رب العالمین تمہارا بیڑا پار کر دے گا. مختصر سے وقت میں قرآن کریم کی یہ آیت سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے بیان کری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید پہ کاربند رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں قطع رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر محبتوں کا پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے جو ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے قلوب اور اذہان میں شیطان کے وار کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اللہ وہ دور فرما دے. اور اللہ رب العالمین ہمیں فسادی اور فساد کرنے سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں محبت بکھیرنے والا بنا دے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پہ زندہ رکھے, اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.